اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر جمعۃ المبارک کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن مبارک فرمائے، سب کے لیے باعث برکات بنائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے، اور بھی احادیث ہیں لیکن یہ حدیث پاک جو ہمارے لیے سبق ہے، فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، یعنی عرب میں اونٹ کی بڑی حیثیت ہے اور وہ اونٹ پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اونٹ ایسا تھا اس دور میں کہ جسے آج ایک بہترین قسم کی مہنگی سواری ہو۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے پھر درجہ بدرجہ کم ہوتے ہوتے فرمایا کہ مرغی کا ثواب ملتا ہے، پھر فرمایا کہ انڈا اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جب خطیب صاحب جمعۃ المبارک کے دن آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور پھر آ کر خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے تو فرض تو ادا ہو رہا ہے، لیکن برکات سے ظاہر ہے کہ اس کی محرومی ہے۔ وہ برکتیں جو پہلے آنے والوں کو مل رہی ہیں ان سے بے برکتی ہے، اس سے محرومی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی فرمایا کہ جو جمعے کے دن آ کر کما حق کہو، یعنی اچھے کپڑے پہن کر ایک اہتمام کے ساتھ معطر ہو کر آتا ہے، خطبہ سنتا ہے، جسے خطبہ سننے کا حق ہے، نماز ادا کرتا ہے جسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس جمعۃ المبارک اور اگلے جمعۃ المبارک کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس عمل کو ان گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جمعۃ المبارک میں ایک تو اہتمام کے ساتھ نہیں آتے، دوسرا یہ کہ بس ہماری کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اخیر میں آتے ہیں، یعنی جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے خطبہ سن لیتے ہیں، واجب ہے سن لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ یار خطبے میں کیوں بیٹھے ہیں، جب امام صاحب نماز شروع کریں گے نا اس وقت ہم جائیں گے، چلیں جی اس وقت چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار جب امام نے نماز شروع کی تو اس وقت کیوں جائیں، جب تشہد میں ہوں گے تو اس وقت جائیں گے، نماز تو مل جائے گی، سلام پھیر کے اپنی دو پڑھ کے واپس۔ کچھ لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو وہ دعا میں بھی شرکت نہیں کرتے، چپل اٹھائے اور باہر۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ آئیں، اور ہم میں سے ہر کوئی جو آنے والا ہے نا اسے یہ احساس ہونا چاہیے، اس کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والا وہی ہو، تبھی برکتیں ملیں گی۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی جو اچھی بات سننے کو ہمیں مل سکتی امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، تو ہم نہیں سن پاتے، تو کہتے ہیں کہ بس یار وہ جمعہ بس ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، جب اچھی باتیں نہیں سنیں گے، اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، دین کے احکامات نہیں سیکھیں گے تو پھر زندگی میں چینج کیسے آئے گا؟ اور مسجد سے اس طرح بھاگنا یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ ایک مقولہ ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء،
مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے، اسے اتنا مزہ آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں مزہ آتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو ناظرین وہ تڑپتی ہے، اور جسے کہتے ہیں ماہی بے آب، تڑپتی ہے، بغیر پانی کے اسے چین نہیں آتا، اور زیادہ دیر تک پانی سے باہر رکھا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن بھی مسجد کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور فرمائے کہ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں اتنا تنگ ہوتا ہے جیسا کہ پرندے کو پنجرے میں قید کر لیا جائے، کہ جہاں ذرا سا کھلے اور پھڑ سے اڑ جائے، تو جہاں نماز ختم ہوئی تو پھڑ سے اڑ گئے، گھر پہ چلے گئے۔ تو ناظرین ایسا نہ کیجیے، اہتمام کے ساتھ مسجد میں آئیے، 5 وقتہ نمازوں میں بھی ناظرین اہتمام کے ساتھ آئیں اور اہتمام کے ساتھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں مسجدوں کی طرف راغب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 100 ہے۔ آیت نمبر 100 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ ناظرین حقاً پڑھیں گے، وفق کی صورت میں حقا پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں حقا وقد، 2 زبر کی تنوین جو قاف کے اوپر ہے اسے واو کے ساتھ ملا کر وہ کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا جو قاعدہ وہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، اور وقف کی صورت میں حقا پڑھا جائے گا کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، من السجنی، وقف کی صورت میں من السجن پڑھیں گے، اور چونکہ یہاں پر کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو یہاں پر رکنا صحیح نہیں۔ ہاں سبق مکمل ہو رہا ہے یا آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو من السجن یہاں پر رک گئے۔ اب جب آگے سے پڑھیں گے نا تو ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ من السجن وجاء بکم من البدو، اس طریقے سے پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں۔ تو یہ اصول ہوتا ہے پڑھنے کا، رکنے کا اور دوبارہ پڑھنے کا، ہر اس مقام پر کہ جہاں علامت وقف نہ ہو یا رمز وقف نہ ہو۔ کتنے کلمات ہیں؟ قد ایک کلمہ، جعل دوسرا، ہا تیسرا، اور رب چوتھا، اور حق کا 5واں، واو 6، قد 7واں، احسن 8واں، بی 9واں، اور پھر اس کے بعد اذ 10واں، اخرجا 11واں، اور من 12واں، السجن 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قد جعلہا، قد جعلہا، رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ ربی، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ربی، با مشدد ہے تو با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حقاً وقف کریں گے تو حقا پڑھیں گے، یہاں پر بھی حقا، قاف پر تشدید ہے، قاف مشدد ہے تو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہوئے ادا کیا جائے گا۔ حقا، وقد احسن، وقد احسن، بی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ بی یہاں پر مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اذ اخرجنی، اذ اخرجنی من السجن، من میں نون پر زبر ہوگا، اس سے السجن کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ علیحدہ پڑھیں گے من تو من پڑھا جائے گا، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اور اس سے السجن کی سین کے ساتھ ملائیں گے۔ اور ناظرین یہاں سین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف ہے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو من السجن وفق کی صورت میں من السجن پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اب اس پر اعراب لگاتے ہیں۔ قد جعلہا ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔
اچھا جی، یہ آج کا سبق ہے، اور اب اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، کون سے ان کی نشاندہی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو پہلا اسم یہاں پر آپ دیکھیں وہ ہے ہا، دوسرا رب، یا ضمیر یہاں پر بھی جو ہے نمبر 1 آئے گا، حقا تیسرا، اچھا جی یہاں پر بھی یا ضمیر ہے نمبر 1 آئے گا، اور یہاں پر بھی اخرجنی نمبر 1 آئے گا یا ضمیر، اور ناظرین چوتھا السجنی۔ تو کل ملا کر 4 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہا یا، ہا یا، اچھا جی نمبر 2 رب، نمبر 3 حقا، نمبر 4 السجن۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون سے ہیں۔ اچھا جی اب اس میں آپ دیکھیں جو ہے وہ پہلا فعل ہے جعل، دوسرا احسن، تیسرا اخرج۔ جعل، احسن، اخرج۔ ناظرین 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے قد، قد، دوسرا واو، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، تیسرا بی، چوتھا اذ، پانچواں من۔ پہلا قد، دوسرا واو، تیسرا بی، اور چوتھا اذ، پانچواں من۔ ناظرین 4 اور 3 7، یعنی 4 اسماء 3 افعال، 4 اور 3 7 ہوئے، اور 5، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے ہا۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجازن والدین کی طرف بھی یا سرپرست کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے۔ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حقا، حقا کا معنی کیا ہے؟ سچا۔ حقا کا معنی سچا۔ وہ ایک شعر ہے نا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی سچ یہ ہے کہ لا الہ کی بنیادوں میں میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی شامل ہے۔ تو وہاں پر بھی حق، حقا کے بنا ہے، تو حق وہاں پر سچ کے معنی میں ہے۔ سجن جو ہے، سجن کہتے ہیں قید خانہ، یعنی جیل جو ہوتا ہے نا، اسے سجن کہا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کر دیا یا اس نے بنایا۔ قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، تو قد جعل تحقیق اس نے کر دیا یا بے شک اس نے کر دیا۔ احسن فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے احسان کیا، اس نے احسان کیا۔ یہاں پر بھی قد ہے تو یہاں یہ اس کو بھی ماضی قریب کے معنی میں کرے گا، تو بے شک اس نے احسان کیا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کے بعد فعل کی جانب۔ اخرجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے نکالا،
اس نے نکالا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اذ اٹیچ ہے، اذ داخل ہے اس پر، اذ کا معنی ہے جب، اذ اخرجا جب اس نے نکالا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ قد کا معنی استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، واو کا معنی اور ہے، بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ اذ کا معنی جب، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا جائے اور آپ کو اے ٹو زی معلوم ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ من معن مجھے معلوم ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک مجھے معلوم ہے۔ 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 رب، نمبر 2 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ قاف دال زبر قد، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، قد جعلها، را با زبر رب، با یا زیر بی ربی، حا قاف زبر حق، قاف 2 زبر قن، حقن، یہاں وقف پڑھیں گے تو حقا پڑھیں گے۔ واو زبر وا، قاف دال زبر قد، حمزہ ہا زبر اح، سین زبر سا، نون زبر نا، وقد احسن، با یا زیر بی، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، جیم زبر جا، نون یا زیر نی، اذ اخرجنی، میم زیر می، نون سین زبر نس، سین جیم زیر سج، نون زیر نی، من السجنی، یہاں وقف پڑھیں گے تو من السجن پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قد بے شک، جعلہ اس نے کر دیا، ہا اسے، رب رب، یا میرے، حقاً سچ، وا اور، قد بے شک، احسنہ اس نے احسان کیا، لیکن چونکہ نسبت ہے اللہ رب العالمین کی جانب تو ہم کہیں گے اس نے احسان فرمایا، بی ساتھ، یا میرے، اذ جب، اخرجا اس نے نکالا، نی مجھے، من سے، السجن قید خانہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں چاہیے کا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت ہو چکی ہے۔ ہم حرف پہ حرف ترجمہ سیکنڈ سیگمنٹ میں، اور پھر آسان فہم ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ بھائی ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم تفسیر عرض کرتے ہیں۔ تفسیر جو ہے آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے کہا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم خطا کار تھے، یعنی مان لیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، اب ایک کام کرو، میری اس قمیص کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں
آنکھیں دیکھنے لگیں گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، کہ ہم پر احسان فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر کرم بھی فرماتا ہے، اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی تصدیق کی، ان کی فضیلت کا اعتراف کیا کہ لقد آثرک اللہ علینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے تجھے ہم پر فضیلت عطا فرمائی، اور کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم خطا کار تھے۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے ناظرین کہ خاندان میں یعنی فیملیز میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، اب مثال کے طور پر آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرما دیا تو بڑا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کزنز ہیں، کسی کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ دے دیا، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو جتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو منصب والا ہو، کہتے ہیں یہ تو گھر کا آدمی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے نا تو پھر اس کا احترام کریں، اس کو اس کے منصب کے تقاضوں کے مطابق پھر آپ اس کے ساتھ رویہ رکھیں۔ مفسرین نے یہاں پر ناظرین خاطی اور مخطی میں فرق بیان کیا، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ان کننا لخاطئین، کہ ہم خطا کرنے والے، خاطی کی جمع خاطئین ہے۔ تو خاطی اور مخطی میں کیا فرق ہے؟ خاطی وہ ہے کہ جو قصدن خطا کرے، اور مخطی وہ ہے کہ جس سے خطا سرزد ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے آپ کو خاطی کہا تھا، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر جو مظالم کیے تھے نا وہ ان سے سرزد نہیں ہوئے تھے کہ غلطی میں سرزد ہو گئے، وہ انہوں نے عمدن یعنی جان بوجھ کر کیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین تثریب کا معنی کسی شخص کو اس کا برا کام یاد دلا کر اس کو ملامت کرنا اور عار دلانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم کو تمہاری زیادتیوں پر کبھی ملامت نہیں کروں گا۔ اور ابن الانباری نے کہا کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کا دن معاف کرنے کا پہلا وقت ہے، اور آپ جیسے شخص کا منصب یہ ہے کہ دوبارہ انہیں ان کا قصور یاد نہ دلائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کو گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے اسے امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے بھی امان ہے۔ قریش کے سردار کعبے میں داخل ہوئے اور ان سے جگہ تنگ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے کعبے کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر دروازے کے دونوں چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہوئے، اور لوگ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے لگے۔ اسی سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کعبے پر آئے اور دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے برادر زاد ہیں، امزاد ہیں۔ برادر زاد یعنی بھائی کے بیٹے ہیں، امزاد چچا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج تمہیں کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر مشرکین مکہ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے جیسا کہ ان کے پیروں کی بیڑیاں کھل گئی ہوں۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہاں تثریب کس معنی میں ہے، تو ہم نے احادیث کریمہ کے ذریعے اس پر تائید کی۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کا آیت نمبر 93 میں کہ جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ یہ کیا ماجرا ہے ناظرین، انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟
جی چکوال سے آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو. آپ کو بھی سب کو بہت مبارک ہو، دیکھنے والوں سننے والوں کو. قربانی کے بارے میں بتائیے گا، دن آ رہے ہیں عشر و ٹھیک ہے قربانی. انشاءاللہ میں عرض کروں گا، انشاءاللہ گاہے بگاہے عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعلها ربی حق وقد وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. بس یہی اس تک ہے، من السجن. ٹھیک ہے، ہماری لائٹ نہیں ہے نا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی خوشاب. جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز آتی رہے گی، وقت ضائع ہوگا. فوراً ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں اور ہمیں سبق و ترجمہ سنائیے. میں معافی چاہتا ہوں، وقت ضائع ہو رہا ہے. السلام علیکم. آپ کو کیا کہا بتا دینا. السلام علیکم. کا فون آیا وہ السلام علیکم. جب ہمیں جوائن کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں، بند کر دیا کریں اور توجہ پوری ادھر رکھا کریں. کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ رکھیں اور توجہ ادھر ہوگی تو انشاءاللہ پھر وقت ضائع نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے، رضوان شاہ کے گھر سے. جی سنائیے. مجھے میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. جزاک اللہ خیر. اما جب بھی آپ ہمیں کال کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ صاحب آمنہ. جی بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی بند ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ ہم کشاب سے بات کر رہے ہیں. جی میری بہن جب بھی جوائن کیا کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. ٹھیک ہے، بند ہے. جی سنائیے، بس سنائیے پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعلها ربی حقا وقد احسن. پڑھیے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن.
السجن. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. اچھا میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ طرز پر توجہ نہ دیں, آپ ایک نارملی پڑھیں, آپ بہت اچھا پڑھیں گی. جب پڑھنے پر قادر ہو جائے نا تو پھر بھلے آپ قرات کے ساتھ پڑھیں اور ایک طرز کے ساتھ جس طرح پڑھنے کا حق ہے وہ کریں, لیکن ابھی نارملی پڑھیں, سادہ پڑھیں. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان, نہیں تو کو پر کر کے پڑھتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جعل ربی حقا وقد احسن بی وقد احسن وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. آج لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً ہماری 4 سے 5 بہنوں نے آج ترجمہ نہیں سنایا, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ پرابلم دور فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے, ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرمائے, عروج ترقی عطا فرمائے, تمام رہنے والوں پر اپنا کرم فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.